غزہ کی صورتحال کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ غزہ میں جنگ کو 72 روز گزر گئے، فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ، دیر البلاح، خان یونس اور دیگر علاقوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی صورتحال پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ عالمی برادری کی خاموشی نے غزہ کو فلسطینیوں کے لیے مقتل بنا دیا۔ شہادتیں 19,000 سے بڑھ گئیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ، رفح، نور شمس اور خان یونس میں پناہ گزینوں اور رہائشی پر بم برسا ڈالے۔ غزہ کی پٹی میں 36 میں سے صرف 11 اسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ کمال ادوان اسپتال سے 70 سے زائد لوگوں کو کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ شہید فلسطینی کی میت پر غمزدہ بچوں کی ویڈیو نے حیران کشک بار کر دی۔ حماس کے حملوں نے غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ مجاہدین کے بیان کے مطابق گزشتہ 5 روز میں کامیاب حملوں میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی ٹینک، بلڈوزر اور دیگر گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ ان حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ غزہ میں مسلسل شکست کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کم نہیں ہوئی۔ درندے نیتن یاہو کا غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کہا ہم اوسلو معاہدے کی غلطی کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ عرب دنیا میں بہت سے لوگ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ جنگ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک یقینی فتح حاصل نہ ہو جائے۔ نیتن یاہو نے کامیابی کے جھوٹے دعوے بھی کیے اور کہا ہم حالت جنگ میں ہیں۔ بحیرہ احمر دوسرا بڑا میدان جنگ، یمنی فوج انصار اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اہم سمندری راستے کی ناکہ بندی سے اسرائیل کا ناطقہ بند، 99% تجارت معطل، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی MSC، میرسک اور دیگر نے اہم تجارتی راستہ استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ امریکی نیندیں حرام، ڈنمارک اور جرمنی سمیت کئی ممالک سے تعاون کی کوششیں ناکام۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یمن نے اسرائیل کا ناطقہ بند کر دیا۔ غزہ کے محاصرے اور بمباری کا بھرپور جواب، امریکہ اور یورپ کے حکام کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل کی 99% تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ یمنی فوج کے حملوں سے اسرائیلی تجارت ختم ہو رہی ہے۔ یمنی فوج انصار اللہ کے میزائل حملوں سے ڈر کر دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں سے 4 نے بحیرہ احمر میں اپنے جہازوں کو سفر کرنے سے روک دیا۔ سب سے بڑی شپنگ کمپنی میرسک سمیت ڈنمارک، جرمنی اور کئی ملکوں نے آمد و رفت معطل کر دی۔ ہانگ کانگ کی مشہور کمپنی OOCL بھی بحیرہ احمر میں جانے سے گریزاں۔ یمنی فوج نے اسرائیل جانے والے متعدد بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ ڈرون سے بھی کئی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ متعدد جہازوں کو عملے سمیت یمن کے ساحل منتقل کر دیا گیا ہے اور کئی جہاز راستہ بدلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں، انصار اللہ نے اسرائیل کی حساس تنصیبات پر ڈرون حملے بھی کیے ہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ غزہ پر جارحیت اور محاصرے کے خاتمے تک اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ اس صورتحال نے اسرائیل کے حامی امریکیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ امریکہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں بحیرہ احمر کا راستہ ترک نہ کریں، تاہم امریکہ کی کوششوں کو تاحال کامیابی نہیں مل سکی۔ دوسری جانب عالمی اداروں کے نمائندوں اور یمنی فوج کے درمیان بحیرہ احمر کے معاملے پر بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے بحیرہ احمر میں یمنی فوج کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ غزہ میں حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ اتوار کو حماس کے جاری بیان کے مطابق مجاہدین نے اسرائیلی فوجی تنصیبات اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج جانی اور مالی نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔